بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نیکی اور دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو خیر خواہی اور نیک اعمال میں معروف تھا۔ وہ نیکی اور احسان کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہوا یوں کہ ایک دن اس نے گھر خریدنے کا ارادہ کیا اور جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والی ایجنسی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اسے ایک گھر خریدنا ہے جس کی قیمت اتنی ہو اور وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ایجنسی والوں نے اسے مرحبا کہا اور بتایا ہمارے پاس آپ کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق ایک گھر بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، اگر پسند آئے تو خرید لیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ اگلے دن صبح سویرے یہ گھر دیکھیں گے۔ اگلے روز وقت مقررہ پر اس ریئل اسٹیٹ ایجنسی کا ملازم اس نیک شخص کو اس کے گھر میں لے گیا تاکہ وہ اس کا معائنہ کر سکے۔ گھر دیکھتے ہوئے اس شخص کی نگاہ اچانک گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ایک خاتون پر پڑی جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ روتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ اس شخص نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی ہمیں اس شخص کے خلاف اللہ کافی ہے جو ہمیں زبردستی اس گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ شخص اس گھر سے فوراً ہی باہر آ گیا۔ ریئل اسٹیٹ کا آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا ہاں جناب، آپ کو گھر پسند آ گیا؟ وہ کہنے لگے پسند ناپسند کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس عورت اور اس کے بچوں کی کیا کہانی ہے۔ وہ بولا جناب، اس عورت کا خاوند کچھ عرصہ قبل وفات پا گیا ہے۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کی اولاد بڑی ہے، وہ اس گھر کو فروخت کر کے ورثہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس خاتون کے پاس کوئی دوسرا گھر نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ اس کا گھر فروخت ہو گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو لے کر کہاں جائے گی، مگر دیگر ورثہ مصر ہیں کہ اس کا گھر فوراً فروخت کیا جائے۔ اس فاعل الخیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ذرا غور کیا اور پھر کہنے لگا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے قیمت بتائی تو کہنے لگا میں اسے خریدتا ہوں اور کل تمہیں مطلوبہ رقم مل جائے گی، تم لوگ اس کی نقل ملکیت کے اوراق تیار کرو۔ چند دنوں میں یہ گھر اس کی ملکیت میں آ گیا۔ اس نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی، رقم ورثہ میں تقسیم بھی ہو چکی تھی، جبکہ اس خاتون اور اس کے بچوں کو بھی قانون شریعت کے مطابق حصہ مل گیا تھا۔ پھر ایک دن یہی شخص جو اس گھر کا نیا مالک تھا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب بیوہ عورت نے اس شخص کو دیکھا تو سخت پریشان ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ مجھے اولاد سمیت اس گھر کو فوراً خالی کرنے کا حکم دے گا۔ اس کے پاس سوائے رونے اور اللہ سے خیر کی دعا کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اب وہ بھی رو رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ شخص اسے کہنے لگا بہن، رونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کاغذات پکڑو، میں نے یہ گھر تمہارے نام منتقل کر دیا ہے، اب سے تم اس گھر کی مالکن ہو۔ خاتون کو اس نیک انسان کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بات درست ہے تو اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی اور اس شخص کے لیے دعائیں کر رہی تھی، اس کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، کاروبار، مال و جان میں، رزق میں فراخی کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں، اور کہہ رہی تھی اللہ کے بندے، تمہیں اللہ تعالیٰ بے حد
حساب اور ایسی جگہ سے رزق دے جو تمہارے وہم گمان میں بھی نہ ہو۔ قارئین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ کی دعائیں سن لیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ راوی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بے حد و حساب رزق سے نوازا اور وہ کویت کے امیر ترین لوگوں میں سے ہو گیا۔ یہی نہیں، اس کی اولاد، اس کے پوتے، اس کے ورثہ کویت کے مشہور اور امیر لوگوں میں سے ہیں۔ ان میں اب بھی خیر و صلاح باقی ہے۔ قارئین کرام، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ اس واقعے کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارک سنانا چاہتا ہوں، یقین کریے آپ کو مزہ آئے گا۔ سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بلائی کو پیدا فرمایا اور بلائی کرنے والے لوگ بھی پیدا فرمائے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں بلائی کے لیے محبت پیدا فرما دی اور ان کے لیے بلائی کے کاموں کو محبوب بنا دیا۔ بلائی کے طلبگاروں کو وہ اس طرح بلائی کی طرف چلاتا ہے جس طرح خشک بنجر زمین کی طرف پانی کو چلاتا ہے، تاکہ وہ اس سے زندہ ہو جائے اور پھر اس زمین والے بھی خوشحال ہو جائیں۔ دنیا میں جو لوگ بھلائی والے ہیں، آخرت میں بھی وہی بھلائی والے ہوں گے۔